ہر انسان اپنا وزن چاہے وہ کتنا ہی بھاری کیوں نہ ہو اٹھانے کی سکت رکھتا ہے۔ اپنا مشکل ترین کام ایک دن کے اندر کر لیتا ہے۔ اپنی ہنستی مسکراتی اور خوشگوار زندگی سورج غروب ہونے تک گزار لیتا ہے۔ اور اگر ہم اس بات پر غور کریں تو زندگی اسی کا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل کی طرف سے تمام دوستوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ سامعین محترم، اگر ہم تمام کاموں کو دن اور رات کے مطابق آہستہ آہستہ سر انجام دیں گے تو ہمارا ذہن اور جسم تمام پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ چینل پر آنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں اور ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنے اور ان کو حل کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں۔ سامعین محترم، آج کی دعا اور ذکر کی طرف جانے سے پہلے ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں، بڑا سبق آموز اور روح کو تازہ کر دینے والا۔ مسز شیلڈ ایک انگریز خاتون لکھتی ہیں کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو میں بہت مایوس ہو گئی۔ میں اتنی غریب ہو گئی کہ فاقوں کی نوبت آ گئی۔ میں جس کمپنی میں کام کرتی تھی، میں نے وہاں دوبارہ نوکری کے لیے درخواست لکھی تو انہوں نے مجھے دوبارہ کام پر رکھ لیا۔ میں نے سوچا تھا کہ دوبارہ سے کام شروع کرنے پر میری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، لیکن میری زندگی میں پھر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جب میں اکیلے کھانا کھانے بیٹھتی یا کار ڈرائیو کرنے لگتی تو میرا ذہن مزید انتشار کا شکار ہو جاتا اور پھر میری ملازمت بھی مجھے کچھ فائدہ نہیں دے رہی تھی۔ میری کتابوں کی فروخت اتنی کم تھی کہ میں اپنی کار کی قسطیں دینے سے بھی عاجز تھی۔ وہ لکھتی ہیں، مجھے ایک دفعہ میسوری جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں میں نے نوٹ کیا کہ وہاں کے اسکول بہت خستہ حالت میں ہیں، سڑکیں مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ مجھ پر تنہائی اس قدر طاری تھی کہ میں نے خودکشی جیسے بد فعل کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ میری زندگی سے لفظ کامیابی ختم ہو رہا تھا اور ناکامی کی وجہ سے مجھے اپنی زندگی ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ ہزاروں پریشانیاں تھیں۔ ایک دن ایک کہانی پڑھتے ہوئے مجھے جینے کا احساس ہوا۔ اس کہانی نے میری تمام پریشانیاں اور الجھنیں ختم کر دیں۔ اس کہانی کے ایک جملے سے میں بے حد متاثر ہوئی۔ جملہ کیا تھا؟ عقل مند اور دانا شخص کے لیے ہر صبح جینے کی ایک نئی امنگ ہے۔ ناظرین کرام، وہ لکھتی ہیں کہ اس جملے نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں نے اسے اپنی گاڑی میں لکھ کر لٹکا لیا اور ہر روز ڈرائیونگ کرتے ہوئے میں اس سے سبق حاصل کرتی۔ اس طرح میں نے محسوس کیا کہ اب زندگی گزارنا کتنا آسان ہے۔ اس طرح میں اپنے ماضی اور مستقبل کی پریشانیوں سے آزاد ہو گئی۔ ہر صبح میں جب سو کر اٹھتی تو مجھے وہ الفاظ یاد آتے کہ ہر صبح جینے کی ایک نئی امنگ ہے۔ میں نے اپنے اکیلے پن اور محرومی کے احساس پر کافی حد تک کنٹرول کر لیا اور اس طرح ایک ہنستی مسکراتی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں نے جان لیا کہ امید کے ساتھ زندگی گزارنا کتنا آسان ہے اور عقل مند اور دانا شخص کے لیے ہر صبح جینے کی ایک نئی امنگ ہے۔ سامعین محترم، بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم مصائب اور پریشانیوں کی لپیٹ میں آ کر حوصلہ ہار جاتے ہیں، جبکہ اگر ایک در بند ہوا ہے تو یقین مانے 100 در ابھی بھی کھلے ہیں۔ بس ہمت اور حوصلے سے ان تک پہنچنا ہے، اور پھر بھی کوئی راستہ نظر نہ آئے تو اللہ جل شانہ سے خلوص سے دل سے مدد مانگیں، اس سے مشورہ کریں، اس کی پناہ مانگیں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس سے باتیں کریں۔ شیطان کا تو کام ہے ہمیں الجھائے رکھنا۔ شیطان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو مختلف مسائل میں الجھائے رکھے۔ تو چلتے ہیں آج کی دعا اور وظیفے کی طرف۔ یہ وظیفہ آپ کو شیطان سے چھٹکارا پانے میں مدد دے گا۔ اب یقین کریں کہ آپ اگر اس کو خلوص سے دل سے پڑھ لیتے ہیں، پورے خشوع و خضوع سے پڑھ لیتے ہیں، تو آپ یقین مان لیں آپ خود محسوس کریں گے کوئی چیز ہے جو میرے اندر سے نکل گئی ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، آپ کبھی بھی کہیں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایسا عمل اور ایسی دعا ہے کہ یہ ہر کسی کو یاد ہوتی ہے۔ دن میں کم از کم 10 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ زیادہ بار پڑھ لیں تو اور بھی فائدہ ہے۔ وظیفہ سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو ہر شخص کو ہی یاد ہوتے ہیں اور اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دن میں 10 مرتبہ شیطان سے پناہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے بچانے کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں، جس کو اللہ پاک اپنی پناہ میں لے لیں اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اس دعا کو روزمرہ کا معمول بنا لیں، آپ دیکھیں گے کہ دن بدن آپ کے اندر تبدیلی آ رہی ہے اور آپ اپنے آپ کو بالکل ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔
اللہ پاک آپ سب کی مشکلیں آسان فرمائے، آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو تمام سننے والوں پر اپنی رحمت رکھے، تمام مشکلیں آسان فرمائے اور آپ لوگوں کے وسیلے سے ہماری مشکلیں آسان فرمائے۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور کمنٹ میں پیاری سی دعا کے ساتھ ہمیں یاد رکھیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں اچھی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔